سر 9 مئی کے حوالے سے آپ نے ایک بہت تفصیلی دوبارہ ساری چیزیں سامنے رکھی جو تھا. اسی سے ریلیٹڈ ایک پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت بھی ضروری ہے, رائے آنی چاہیے, کیونکہ وہ بھی پھیلائی جا رہی ہے. اس پہ ایک موقف جو ہے جو پی ٹی آئی کا, ان کی جو قیادت ہے, بانی چیئرمین, سب اس کو مسلسل وہ لے کے چل رہے ہیں. جو 9 مئی پہ جو حملہ ہوا یا جو سارے واقعات ہوئے اس پہ مقدمات چل رہے ہیں اور اس پہ بہت کچھ ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن 8 فروری بھی آیا اور 8 فروری کو سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ایک کلین سویپ وکٹری ایک ٹائپ کی ملی. اس کو مرکز میں اور پنجاب میں بھرپور اس کو نمائندگی ملی, عوام نے اس کو ووٹ دیا. اس بات کو لے کے جو بانی چیئرمین ہے, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں, مسلسل یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ دراصل جو 8 فروری ہے وہ 9 مئی کو کے جو بیانیہ ہے, جو ساری صورت ہے, اس کو اس نے مسترد کیا ہے. یعنی 8 فروری کے بعد 9 مئی ختم شد, کوئی مقدمات کی حیثیت نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں, جو کچھ ریاست کہہ رہی ہے, جو کچھ چیزیں ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں. یہ پروپیگنڈے کا ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تو یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری میں 9 مئی غائب ہو گیا, گم ہو گیا, جو بھی آپ نے جس طرح بھی اس کو بیان کریں آپ. لیٹس سی دی فیکٹس, کیونکہ میں نے آپ کو ابھی اس پچھلے سوال میں عرض کی کہ ہمارے جو طاقت ہے, جو سچائی ہے, وہ سچائی اور فیکٹس ہے. 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47% تھا. تقریباً 6.5 کروڑ یا 65 ملین جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی, جو کہ یہ جن کے لیڈرز, میں یہ مکمل نہیں کہتا کہ مکمل پارٹی, ان کے جو لیڈرز ہیں, جو آپ نے ذکر بھی کیا, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ الٹا ہو گیا. اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ, جو کہ کل کا بنتا ہے 31%. تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا. تو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا, اکثریت کی طرح, وہ تو ادھر گیا. اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں, پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی. تو 92-93% جو آپ کی آبادی ہے اس نے تو اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اور یہ تو ہم یہ اس لیے کہیں کہ اگر یہ ایزیوم کریں کہ جس نے اس کو 18.5 ملین نے ووٹ ڈالا, اس نے کہا کہ 9 مئی بالکل ٹھیک ہوا تھا اور بالکل یہ فوج پہ حملہ ہونا چاہیے تھا اور بالکل یہ شہیدوں کی تصدیق ہونی چاہیے تھی. ہمارا یقین ہے کہ ایسے نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ اس عوام, اس پاکستان کے شہری اپنی فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے, جس نے اس کو ووٹ دیا, وہ فوج کے خلاف ہے. ایسے نہیں ہے میرے بھائی. تو نہ اس بیانیے کے پیچھے نمبرز ہیں, نہ اس بیانیے کے پیچھے سوچ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جس نے ادھر ووٹ ڈالا اس کینڈیڈیٹ کو, اس پارٹی کے, کیا وہ ووٹ فوج کے خلاف اور شہیدوں کے خلاف اور اس ملک کے دفاع کرنے والے اداروں کے خلاف تھا؟ کیا وہ ووٹ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے حق میں تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ سرویز دیکھ لیں, کرتے رہتے ہیں لوگ, اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں سب سے بااعتماد ادارہ کون سا ہے, کس ادارے پہ سب سے زیادہ اعتماد ہے, کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں تو نمبر 1 ادارہ کیا ہوتا ہے؟ پاک فوج. ابھی سروے ہوا فیبرری میں, اپسوس کا آئی تھنک سروے تھا, 74% عوام نے کہا جی سب سے زیادہ اعتماد ہمارا فوج کے اوپر ہے. تو یہ بیانیے گھڑے جاتے ہیں, یہ بنائے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی بیانیوں, پروپیگنڈوں اور جھوٹ کے اندر پالا جا رہا ہے, لوگوں کو یہ دن بھر چلایا جا رہا ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حقائق کو دیکھا جائے, اس ملک کے اصل مسائل کو دیکھا جائے. پولیٹیکل ریٹورک پہ کوئی ملک نہیں پل سکتا اور جھوٹ پہ تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو جھوٹے بیانیے جو ان سے بنتے رہیں گے, بناتے رہیں گے. ہم سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے.